اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے روم کے پاس ایک صاحب رہتے ہیں جو مولوی عظیم الدین آگے پور کا سچا پکا معتقد ہے۔ ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس شخص نے کہا کہ شیخ عظیم الدین رضوی سے کوئی بریلوی عالم جیت نہیں سکتا۔ علمی گفتگو میں جماعت اہل حدیث کا بہت بڑا عالم دین کا نام شیخ عظیم الدین رضوی ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ آپ اپنے شیخ صاحب سے پوچھئے کہ کسی بھی اہل سنت کے علماء حضرات سے کبھی بھی علمی گفتگو کیا ہے اور وہ جیت گیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ضرور پوچھوں گا، لیکن ابھی تک نہیں بتایا۔ جانکاری یہ چاہیے کہ آپ سے کبھی مولوی عظیم الدین آگے پوری کا پالا پڑا ہے کہ نہیں، اور یہ عظیم الدین آگے پوری تو وہابی ہے، پھر اپنے نام کے ساتھ رضوی کیوں لگاتا ہے؟ یہ جن کا نام لے رہے ہیں ان سے تقریباً 4 گھنٹے میری گفتگو ہو چکی ہے۔ خصوصی طور پر انہوں نے جب نیا نیا اپنے آپ کو وہابی بنایا تھا، اس موقع پر مجھے بھی شوق تھا کہ میں اس آدمی سے بات کروں، اور ان کو بھی شوق تھا مجھ سے بات کرنے کا۔ اور کئی لوگوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ نیپال میں سنی عالموں میں ایک مفتی عثمان صاحب کو میں سمجھتا ہوں عالم، باقی کو عالم نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ خبر دینے والوں نے مجھے بتایا، اب کہاں تک صحیح غلط وہ تو دینے والے، خبر دینے والے جانیں گے۔ تو وہ بھی چاہتے تھے مجھ سے بات کرنا اور میں بھی چاہتا تھا ان سے بات کرنا۔ اتفاق ایسا کہ پپرا بازار پہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میں نے کہا کہ کیوں آپ وہابی بن گئے، کیا سنیت میں آپ کو کمزوری نظر آئی، کیا عیب نظر آیا؟ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر پہ آئیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو خیر میں نے دعوت ان کی لی اور میں ان کے گھر پہنچا۔ مجھے کیا پتا کہ یہ اور لوگوں کو بلا رکھے ہوں گے، تو 3 اور لوگوں کو انہوں نے بلا رکھا تھا اور ٹیپ ریکارڈ وہاں چالو کر دیا۔ گفتگو ہماری ان کی شروع ہوئی، مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوئی۔ اس میں اعلیٰ حضرت کا 1-2 شعر بھی انہوں نے پیش کیا کہ اس شعر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا، پھر اس شعر کا بھی جواب میں نے دیا۔ پھر اس کے بعد علم غیب مصطفیٰ پر گفتگو ہوئی، اس پر بھی باتیں ہوئیں، اور بھی دیگر کچھ موضوع آئے تھے، 2-4 موضوع پر باتیں ہوئیں۔ الحمدللہ جن باتوں کو وہ اپنی تائید کے لیے جن عبارتوں کو اور جن کتابوں کو لاتے تھے، انہی کتابوں سے میری تائید ہوتی چلی گئی، اور میں نے بتایا کہ اس میں میری تائید ہو رہی ہے۔ 4 گھنٹے کی گفتگو انہوں نے ریکارڈ کی تھی۔ میں چاہا کہ وہ کیسٹ مجھے ملے، لیکن انہوں نے دی نہیں، اور پھر کہاں انہوں نے غائب کر دیا کہ آج تک وہ کیسٹ پھر دوبارہ اوپر نظر نہیں آئی۔ تو 4 گھنٹے کی گفتگو ہمارے ان کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ باضابطہ رمضان شریف کے مہینے میں، کئی سال ہو گئے، مجھے لگتا ہے 5-6 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً، تو مجھے خبر ملی، 6-7 سال پرسا کا پرسا، جی تو مجھے خبر ملی کہ وہ روزانہ مغرب کے بعد مائک سے اعلان کرتے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں کہ تراویح 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہے، اور یہی صحیح ہے۔ وہ روزانہ مغرب کے بعد اس طرح کا اعلان کرتے تھے۔ مجھے یہ خبر ملی تو میں نے ٹائم دیا، میں نے کہا کہ آپ ان کو بول دیجئے کہ آج شام کو رکیں، میں آتا ہوں جنک پور سے، اور پھر میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ یہاں سے 4 چکا سے گئے، مغرب کی نماز وہیں پڑھی، افطار وہیں کیا۔ اس کے بعد آدمی ان کے پاس بھیجا، پہلے بھی خبر دی گئی تھی ان کو رہنے کی، لیکن معلوم پڑا کہ وہ اب آ رہے ہیں، تب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، تب آ رہے ہیں، اب تب کرتے کرتے عشاء کا ٹائم ہو گیا، آخر وہ نہیں آئے۔ تو پھر ہم لوگوں نے وہاں پر باضابطہ اس کی ایک تقریر رکھی، اور 20 رکعت تراویح پر جو دلائل تھے میرے پاس، میں نے دلائل پیش کیے، اور وہ ایک جشن بن گئی، جشن فتح بن گئی، اور وہ آدمی پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں نظر آئے وہاں، یا بہت بعد میں کہیں آئے ہوں گے، لیکن اس دن تو خیر نظر ہی نہیں ہے، وہ آئے ہی نہیں۔ تو کیوں نہیں گفتگو ہوئی ہے؟ بالکل گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ میں چلے گئے ہیں۔ یہ حافظ رشاد صاحب یاد دہانی فرما رہے ہیں کہ اس سوال میں ایک جز رہ گیا ہے کیا؟ کہ مولوی عظیم الدین آگے پوری وہابی ہے تو اپنے نام کے آگے رضوی کیوں لکھتا ہے؟ اب اس کا جواب تو دراصل وہی دے سکتا ہے، لیکن میرا جو انداز ہے وہ یہ رضویوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی رضوی ہیں مگر ہمارا رستہ یہ ہے، رضوی ہم بھی ہیں مگر ہمارا نظریہ یہ ہے۔ تو رضوی بن کر رضوی کو پھانسنے کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے نام کے آگے رضوی لگاتے ہوں، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ شروع میں وہ واقعی رضوی تھے، ابتداً وہ واقعی رضوی تھے، رضوی گھرانے میں پیدا ہوئے،
رضوی ماحول میں پیدا ہوئے، بعد میں اس سے وہ الگ ہوئے ہیں، تو جو نام کے ساتھ جڑ گیا تو ایک علامت کے طور پر بن گیا، اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس علامت کو اپنے نام کے ساتھ باقی رکھوں تاکہ دھوکہ دینے میں آسانی بھی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔